جب بیووں اور یتیموں پہ برسے تو رحمت کی بارش بن کے برسے. اس لیے فرمایا لا جلدی نہ کر، میں نیت و بصیرت کے ساتھ آ رہا ہوں، صدق نیت کے ساتھ آ رہا ہوں، اور اس امید کو لے کے آ رہا ہوں کہ تیرے لاشے پہ نوحہ کرنے والی عورتوں کو بٹھا دوں. لیکن کس سے من ضربت، ایسے وار سے کہ رہتی دنیا تک اس ضربت کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. توجہ ہے، سن رہے ہو حضرات؟ اور اس ضربت کے چلانے والے کا ذکر بھی ہوتا رہے گا. اس لیے لکھا ہے شجرہ طوبہ کی اور باقی روایت میں یہ موجود ہے کہ جب یہ ضربت چلی ہے تو 7ویں آسمان سے جبرائیل چلے ہیں. ادھر سے ضربت چلی، ادھر سے 7ویں آسمان سے جبرائیل چلے. 6 پہ آئے، 5ویں پہ آئے، 4 پہ، 3 پہ، 2 پہ آئے، اور پھر فضا میں گونجتے ہوئے رسول اللہ کی خدمت میں آئے. مسکرا بھی رہے ہیں، تعجب بھی کر رہے ہیں. کہا تعجب کیسا، مسکراہٹ کیسی؟ کہا تعجب یہ کہ جب قوم لوط کے 7 شہروں کو اٹھانے کا حکم ہوا تو پروں پہ اٹھا کے لے گیا، صبح تک اٹھائے رکھا، کوئی مددگار کی ضرورت پیش نہ آئی. آج علی کی ضربت کو روکنے کے لیے حکم ملا ہے کہیں تحت سرا تک نہ چلی جائے. مجھے میکافیل کو بھی بلانا پڑا، اسرافیل کو بھی بلانا. اور مسکراہٹ یہ ہے کہ ادھر سے ضربت چل رہی تھی، ادھر سے میں چل رہا تھا، 7 آسمانوں سے نکل کے فضا میں گونجتا ہوا جب آپ کی خدمت میں پہنچا ہوں تو جہاں سے گزرا ہوں، جس جگہ سے گزرا ہوں، جن کے پاس سے گزرا ہوں، ادھر ضربت چل رہی تھی، ادھر ترانہ چل رہا تھا. لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. ضربت چلانا آسان تھا، چلتی ہوئی ضربت کو روکنا مشکل تھا. یہاں ہے رمز عبادت کہ یہ عبادت افضل کیسے بنی، یہ وار افضل کیسے بنا، دیکھنا اس کو ہے. اس لیے کہ دشمن کے مقابلے میں سینے پہ سوار ہو کے اس کے سر کو کاٹ دینا جہاد اصغر ہے، اور خواہشات پہ کنٹرول کرنا جہاد اکبر ہے. اس لیے یہ افضل، اس کے افضل بننے میں رمز کیا ہے؟ تو مولانا روم سے پوچھتے ہیں کہ اس ضربت کے افضل ہونے میں رمز کیا ہے. تو میں پڑھنے لگا ہوں اشعار مولانا روم کے. آپ ہیں آمادہ سننے کے لیے؟ اتنے مشکل نہیں ہے ماشاءاللہ، آپ اہل علم و فضل ہیں. مولانا روم اس توصیف کو، اس تعریف کو کرتے ہیں یوں: از علی یاموس اخلاص عمل. وہ دنیا والو اگر عمل خالص چاہتے ہو تو علی سے پوچھو. اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ عمل خالص کیسے بجایا لا جا سکتا ہے. از علی یاموس اخلاص عمل، شیر حق را دام نزا از دغل. علی حق کا شعر ہے، خواہشات کا شعر نہیں. شیر حق را دام نزا از دغل، در خزا بر پہلوانی دست یافت، زود شمشیری پر ابرد و شتافت. کسی ایک میدان میں تلوار کو بے نیام کیا علی ابن ابی طالب نے. درگزا بر پہلوانی دست یافت، زود شمشیری پر ابرد و شتافت. آگے بڑھے اس کے سر کو قلم کرنے کے لیے. او خدو انداخت بر روح علی. بہت کچھ ہے میرے ذہن میں بیان کرنے کے لیے، لیکن اب پتہ نہیں اب میں کہاں تک بیان کر سکوں گا، کیونکہ مجھے آج دعا پہ بھی ایک ذہن میں تھا کچھ عرض کروں آپ کی خدمت میں. لیکن یہ جملے سنے مولانا روم کے. مولانا روم کہتے ہیں ادھر علی تیار ہے اس کے سر کو قلم کرنے کے لیے. او خدو انداخت بر روح علی، افتخار ہر نبی و ہر ولی. اس نے گستاخی کی ایسے چہرے پر جو وجہ اللہ ہے، کہ جو ہر نبی کے لیے بھی باعث فخر ہے. کون سا چہرہ ہے؟ مولانا روم نے تو یہاں تک کہا، تو میں بھی آگے اضافہ کر دوں. میں یہ کہہ دوں 1,24,000 انبیاء کے کمالات کا چہرہ ہے علی ابن ابی طالب. میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں جو مجھ سے بہت زیادہ عالم فاضل ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں. ملا صدر الدین شیرازی
نے بھی فلسفہ میں اور باقی فلاسفر حضرات نے بھی یہ قاعدہ لکھا ہے فلسفے کا، الوحدۃ فی الکثرۃ والکثرۃ فی الوحدۃ. توجہ رہے، توجہ رہے، یا میں تھوڑی سی تشریح کر رہا ہوں کہ وحدت کثرت میں ہے اور کثرت وحدت میں ہے. یعنی اگر کثرت سمٹے تو وحدت میں نظر آئے، اور اگر وحدت بکھرے تو کثیر بن جائے. اگر اس قانون کے تحت ہم یہاں تھوڑا سا سمجھیں نقطہ بائے بسم اللہ کو بھی، اللہ اللہ، ملا صدر الدین شیرازی، وما ادراکم ما ملا صدر الدین شیرازی، مائیں بانج ہیں ایسا شہزادہ پیدا کرنے جو ملا صدر الدین شیرازی جیسا ہو. وہ حروف تہجی کہتے ہیں، یہ حروف تہجی رموز اور اسرار ہیں. الف با تا ثا، یہ حروف تہجی جو ہے نا، ملا صدر الدین شیرازی فرماتے ہیں کہ یہ اسرار و رموز ہیں. الف سے مراد ہے وجود خدا، با ہے وجود مصطفیٰ، اور نقطہ ہے مرتضی. نقطہ ہے مرتضی، اس لیے کہ فرمایا ہے امیر المومنین تاریخ اٹھا کر اعلموا ان جمیع اسرار الکتب السماویۃ فی القرآن وجمیع ما فی القرآن فی الفاتحہ وجمیع ما فی الفاتحہ فی بسم اللہ الرحمن الرحیم وجمیع ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم فی باء بسم اللہ وجمیع ما فی باء بسم اللہ فی النقطۃ التي هي تحت الباء. قال الامام علی انا النقطۃ التي هي تحت الباء. ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ دوں اگر 114 کتابیں ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے نازل ہوئی ہیں، 114 کتابیں سمٹے تو نقطے میں نظر آئے، نقطے کا علم بکھرے تو 114 کتابیں بن جائیں، تورات موسیٰ بن جائے، انجیل عیسیٰ بن جائے، زبور داؤد بن جائے، قرآن مصطفیٰ بن جائے. حضرات اس عزا خانے میں دیکھ رہے ہیں وسعت ہوئی ہے، یہ عزا خانہ ہے نا، بڑی برکتیں ہیں اس پر. سید الشہداء کے لیے سب کچھ ہے نا، ساری برکتیں اسی کی ہے نا. اب آپ ان برکتوں میں سے اس عزا خانے کے لیے بڑا حصہ لیں اور پورا حصہ لیں اور اس عزا خانے کی رونق کو دوبالا کریں تاکہ منتظمین، محتممین، انتظام کرنے والے بہترین فضلاء آپ کو دے سکیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی کچھ موجود ہے حضرات تو وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے 2-4 منٹ میں اگر کچھ حاصل کر سکتے ہیں سید الشہداء پہ کہ اس ذکر پر خرچ کرنے کے لیے، اس اہتمام کے لیے. یہ دیکھیں کتنی کشادگی ہو گئی ہے اور آئندہ ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلوات بھی بھیجے محمد و آل محمد کی ذات پر. یہ تو ایسی نیکی ہے کہ جس کا اجر و ثواب حد سے باہر ہے، جس کا تعین ہی نہیں ہو سکتا. گویا کہ آپ خود اس مشن میں شریک ہو گئے جو سید الشہداء کا مشن ہے، آپ اس مکتب میں شریک ہو گئے جو مکتب سید الشہداء ہے، آپ اس مقصد میں شریک ہو گئے جو مقصد سید الشہداء ہے. اس لیے آپ حضرات دل کھول کر امام بارگاہ اور حسینیہ کی امداد فرمائیں تاکہ اس کے انتظامیہ کا ہاتھ وسیع ہو، ہاتھ کھلے اور وہ مزید آپ کی خدمت میں بہتر سے بہتر وعاظ، بہتر سے بہتر خطباء، بہتر سے بہتر انتظام کر سکیں اور آپ ذکر اہل بیت سے سرشار ہوں اور محمد و آل محمد کی خوشنودی آپ حاصل کریں. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بلند آواز سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد کی ذات پر. ماشاءاللہ جزاکم اللہ آجرکم اللہ. انشاءاللہ تو گفتگو جس نقطے پر متمرکز ہے اور اب تک جو ہم پہنچے ہیں وہ وحدت و کثرت کی بات ہے کہ وحدت اگر بکھرے تو کثرت بن جائے اور کثرت اگر سمٹے تو نقطے میں نظر آئے.
اس لیے فرمایا الف سے مراد ہے وجود خدا. توجہ اب میری طرف ہے. الف سے مراد ہے وجود خدا, با سے مراد ہے وجود مصطفیٰ, اور نقطہ ہے مرتضی. تو ملا صدر الدین شیرازی کی نظر میں علی کسے کہتے ہیں؟ الف کے سارے کمالات کی مظہر ہے با, با کے سارے کمالات کا مظہر ہے نقطہ. تو علی اسے کہتے ہیں جو کمالات با کا بھی مظہر ہو اور کمالات مصطفیٰ کا بھی مظہر ہو. علی خیر البشر فکیف بشر. ساری کائنات سے افضل ہے مقام مرتضی. لو ان المرتضی ابدا محلہ لکان الخلق طرا سجدا لہ. کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. اگر مرتضی اپنے مقام مانوی کو بیان کر دے تو ساری دنیا علی کے آگے سجدہ ریز ہو جائے. کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ. کافی ہے فضیلت علی کے لیے کہ عبد خدا ہے اور شک پڑ رہا ہے کہیں یہی تو خدا نہیں. میں سورہ توحید پہ آج بولنا چاہتا تھا, توحید در سورہ توحید. کل میں اس پہ بولوں گا سورہ توحید پہ تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ العزیز, لیکن اب ٹائم چونکہ کافی ہو رہا ہے اس لیے میں اس پہ عرض کروں کہ وہ کہتے ہیں او خود انداخت بر روئی کے ماہ سجدہ عرض پیش او در سجدہ گاہ. اللہ اکبر. او خود انداخت بر روئی کے ماہ سجدہ عرض پیش او در سجدہ گاہ. ایسی پیشانی پہ اس نے گستاخی کی کہ جس کی نورانیت کے آگے آفتاب کی تابناکی بھی کچھ نہیں کر سکتی. اس لیے میں نے کہا کہ یہ انبیاء کے کمالات کا خلاصہ ہے چہرہ مرتضی. اگر سمیٹو تو چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ لو, اور اگر بکھر جائے اوصاف تو آدم کا علم بن جائے, نوح کی فہم و فراست بن جائے, موسیٰ کی ہیبت بن جائے, عیسیٰ کا زہد و تقویٰ بن جائے, ابراہیم کی خلت بن جائے, یوسف کا جمال بن جائے اور مصطفیٰ کا کمال بن جائے. یہ ہے اس چہرے کا مقام. در شجاعت شیر ربانی استید, در مروت خود کے دانت کی استید. شجاعت میں دیکھیں تو شیر الہی ہے, مروت میں دیکھیں تو فیصلہ ہی نہیں ہو سکتا کتنے اخلاق کے مالک ہیں. اس لیے علامہ صفی الدین ہلی کہتے ہیں جمعت فی صفاتک الازداد فلہذا عزت لک الانداد. زاہد و حاکم حلیم و شجاع جواد و فقیر شیم ما جمعنا فی بشر قط ولا ھذا مثلہن العباد. خلق یخجل النسیم من اللطف وباس یذوب منہ الجواد. اگر اخلاق میں دیکھیں علی کو تو باد نسیم کے جھونکوں سے بھی لطیف تر ہیں علی کے اخلاق. اور اگر شدت اور قوت میں دیکھیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے, علی کے قدم نہیں ڈگمگا سکتا. شب دعا ہے, شب مناجات ہے, شب استغفار ہے, مگر علی کے فضائل سننے کے لیے بیٹھنا یہ کوئی کم عبادت نہیں ہے. میں اپنی نظر کو بیان کر رہا ہوں. ایک شاعر نے اس مصرے میں جو کہا ہے وہ حقیقت کی ترجمانی کی ہے. وہ کہتا ہے اے دل فضائل اسد اللہ طاعت است, شنیدن مدح علی و آل عبادت است. بودن بے ذکر حیدر کرار یک نفس حقا کے در مقابل 100 سال اطاعت است. اے دل سن, علی اور اولاد علی کے فضائل سننا اللہ کی اطاعت بھی ہے, عبادت بھی ہے. فضائل و مناقب علی سننا, فضائل علی کے اطاعت خدا کی, عبادت خدا کی. اور یہ میرا عقیدہ ہے, میں مانتا ہوں اس مصرے کو, اور دلیل بھی میرے پاس ہے. وہ لکھتا ہے بودن بے ذکر حیدر کرار یک نفس حقا کے در مقابل 100 سال اطاعت.